ہے 13 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 21 اور 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور کہا اس نے جس نے ان کو خرید لیا مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ اچھا بنا اس کا ٹھکانہ، مثوا ٹھکانہ، عسیٰ ان ینفعنا ان قریب یہ نفع دے گا ہم کو یا ہم بنا لیں گے اس کو بیٹا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اور اسی طریقے سے ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تاکہ سکھلا دیں ہم ان کو خوابوں کی تعبیر۔ اور اللہ غالب ہے اپنے معاملے میں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب پہنچے وہ اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو دی ہم نے ان کو حکمت اور علم۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس آدمی نے خریدا تھا اس کا نام تھا قطفیر، اور اس زمانے میں وہ وزیر خزانہ تھا اور اس کا لقب تھا عزیز مصر۔ جتنے بھی وزیر ہوا کرتے تھے، ہمارے ہاں چونکہ وزیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان کے ہاں عزیز کا لفظ استعمال ہوا کرتا تھا جو وزراء ہوتے تھے ان کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، اور خریدنے کے بعد انہیں اپنے گھر لے آئے، اور اپنی بیوی، ایک قول کے مطابق اس بیوی کا نام تھا راعیل، اور ایک قول کے مطابق اس کا نام کیا تھا؟ زلیخا۔ اور یہ مشہور نام ہے، عام طور پہ لوگ پڑھنے والے کیا پڑھتے ہیں بلا؟ زلیخا۔ زلیخا، زلیخا کا معنی یہ اور بن جاتا ہے، یہ اصل لفظ ہے زلیخا، خے الف خا، آگے نون غنہ نہیں ہے۔ تو زلیخا سے کہا کہ اکریمی مثوا، اس کا ٹھکانہ اچھا کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو اور ماتھے کو دیکھ کر وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ مثوا کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، مطعم، ملبس، مقام، کہ اس کا کھانا بھی اچھا دو اس کو، اور اس کو لباس بھی اچھا دو، اور مقام بھی اس کو اچھا دو، یعنی رہنے کی جگہ بھی اس کی اچھی ہو، اچھا ٹھکانہ ہو، لباس بھی یہ اچھا پہنے، خوبصورت پہنے، اور اس کا کھانا پینا بھی اچھا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آدمیوں کو دنیا میں فراست عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک عزیز مصر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اتنی فراست عطا فرمائی کہ انہوں نے یوسف کے ماتھے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے۔ باقی 2 حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا تھا اور باپ سے کہا تھا کہ انہیں اپنے پاس اجیر رکھ لیں۔ اور تیسرے فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آنے والے خطرات کو بھانپ لیا تھا اور سیدنا عمر بن خطاب کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا تھا۔ بات نہیں سمجھے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اچھا ٹھکانہ دیا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ساتھ میں کیا کہا کہ ان قریب یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ان ینفعنا ہمیں نفع دے گا،
نفع سے کیا مراد ہے؟ نفع سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم بیچ دیں گے، ہمیں یہ اچھا نفع دے کر جائے گا، کیونکہ جب بچپن میں 10-11 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی بولی لگتی ہے، اتنی قیمت بنتی ہے کہ ان کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر چاندی اور ان کے وزن کے برابر مشک اور عنبر اور کستوری تول کر دی جاتی ہے۔ تو جب اچھا لباس ہوگا، اچھا کھانا ہوگا، اچھا رہن سہن ہوگا اور پھر اس کی نسبت عزیز مصر کی طرف ہوگی، تو یہ جب ہم اس کو بیچیں گے تو یہ ہمیں بہت زیادہ نفع دے گا۔ ایک اس کا مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے معاملات میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائے گا، ہمارے جو معاملات ہیں، بیرونی معاملات ہیں، کیونکہ وزیر خزانہ تھے اس لیے بہت سارے معاملات اندرونی بھی ہوتے ہیں بیرونی بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو نہ بیچا تو چونکہ خوبصورت ہے، حسین ہے، نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اچھا، یہاں سے بہت سارے حضرات جو ہیں یہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ عزیز مصر کے یہاں کیا تھی؟ اولاد نہیں تھی، جبکہ ایسا کہیں بھی روایات میں آتا نہیں ہے، ہم نے نہیں پڑھا کہ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بیوی کو انہوں نے سونپا تھا اس کے کہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کی وہ بہت ساری وجوہات تھی جو کہ روایات میں آتی ہیں، عمومی درس میں انہیں بیان نہیں کیا جاتا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ۔ اچھا ایک منٹ، او نتخذہ ولدا، کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں۔ ابھی ٹھکانہ دیا نہیں ہے، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا نہیں ہے، بلکہ ٹھکانہ ابھی دینا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر عارضی تکلیف آئی تھوڑے دنوں کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 13 سال کے تھے، 3 دن کنویں میں رہے، پریشانی آئی۔ اس سے پہلے تو اپنے والد محترم کے پاس اچھے طریقے سے رہ رہے تھے نا، 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، اور اس کے بعد قافلے والوں نے اٹھایا، انہوں نے کتنے دنوں میں یوسف کو پہنچایا؟ تو یہ ایک بیچ کا گیپ ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشانی آئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مکننا، ہم نے یوسف کو اس کے بدلے میں بہترین ٹھکانہ عطا کر دیا۔ 13 سال کے تھے جب حضرت یوسف مصر میں پہنچے، اور اگلا جو واقعہ پیش آ رہا ہے، جو اس کنویں والے واقعہ اور جیل والے واقعہ جو پیش آ رہا ہے، اس کے درمیان جو عرصہ ہے، ایک قول کے مطابق یہ تقریباً 18 سال ہے، یعنی 30 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پر جاتے ہیں؟ جیل میں جاتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق 25 سال ہے، اور ایک قول کے مطابق 18 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ جیل میں جاتے ہیں۔ چاہے میرے دوستو وہ 18 سال کی بعد گئے، 25 سال کی عمر میں گئے، یا 30 سال کی عمر میں گئے، لیکن ایک چھوٹی سی پریشانی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اتنے سال عیش و عشرت کے عطا فرما دی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ اگر ایک پریشانی انسان کو آتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ہمیں ایک وقت کے بعد پریشانی آتی ہے، یہ پریشانی در حقیقت پیش خیمہ ہوتی ہے آئندہ آنے والی راحتوں کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار پریشانی آ گئی، ہائے کیا بنے گا، کیا ہوگا، نہیں۔ ایک پریشانی انسان کو دنیا میں آتی ہے، وہ انسان کی آئندہ آنے والی زندگی میں کئی سال کے لیے کیا لے کر آ جاتی ہے؟ راحت لے کر آ جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، محنت کا پھل ملتا ہے، انسان محنت کرتا ہے تو ایک عرصے تک اس کا پھل کھاتا رہتا ہے،
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، اور کنویں سے نکالنے کے بعد ان کو اس کا بہترین بدلہ دیا کہ وہ عزیز مصر کے محل میں رہ رہے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور اچھا ان کا ٹھکانہ ہے۔ بلکہ یوسف علیہ السلام جب باہر نکلنے لگ گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے یہی بات مشہور کر دی کہ یوسف عزیز مصر کے بیٹے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ حسین تو تھے ہی، اللہ رب العزت نے جو آدھا حسن عطا کیا وہ اس کا ظاہر بات ہے، اس کی جھلکیاں تو ظاہر ہونی ہے، اس کی روشنی تو نکلنی ہے باہر۔ اور پھر حسن بھی کوئی عام حسن تو نہیں تھا، نبوت کا حسن تھا، نبوت کا حسن تھا۔ اگر نبی نہ بھی بنتے تو لڑی نبوت کی تھی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے، سارا سلسلہ کیا تھا؟ نبوت کا تھا۔ اور نبی کی اولاد میں تو ویسے اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی آل فاطمہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں، آپ دیکھیں قدرتی طور پہ ان کے چہروں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یار سید زادہ ہے، جو اوریجنل ہے، میں اوریجنل کی بات کر رہا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ یہ سید زادہ ہے، اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اللہ رب العزت نے یہ چیز عطا کی، اور فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بھی عطا کر دی۔ انہیں اللہ رب العزت نے یہ علم عطا کیا تھا، جیسے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی علم عطا کیا خصوصیت کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم التعبیر عطا کیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر اچھی جان لیتے تھے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ اپنے معاملے میں غالب رہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو۔ یہ بیچ میں انسان کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا ضرور بیان کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی لائن سے ہٹے نہیں۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اب اس میں یہ آیت مبارکہ لانے کا کوئی ترتیب نہیں بنتی، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر اس لیے فرمایا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور باقی رہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، واقعہ نہیں پڑھ رہے۔ بات نہیں سمجھے؟ کئی لوگوں کے ذہن میں آ جاتا نا یار یہ تو ایک سٹوری ہے، سٹوری من حیث السٹوری ہے، واقعہ من حیث الواقعہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں کوئی ایسا ٹکڑا بیان فرما دیتے تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ادب اور احترام بھی باقی رہے، یہ قرآن ہے، یہ واقعہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ رب العزت اپنے معاملے میں ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ غالب رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دے دیا، عزت دے دی۔ اگر اتنی جلدی حضرت یوسف علیہ السلام کو پاپولر کر دیتے تو بھائیوں کو فوراً پتہ چل جانا تھا، یعقوب کو بہت فوراً پتہ چل جانا تھا، جبکہ ابھی تو بڑا واقعہ، بڑی امتحان باقی تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو پردے کے اندر رکھا۔ وہ پردے کے اندر کیسے رکھا؟ ایک چیز اور اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب بالغ ہو گئی، پہنچے اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دی ان کو حکمت اور علم۔ حکمت سے مراد کیا ہوتا ہے بھلا؟ نبوت۔ اور علم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دین کا فہم۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، اور علم سے مراد کیا ہے؟ دین کا فہم۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حکمت سے مراد ہے بات سیدھی کرنا، القول السدید فی القول، کہ صحیح بات، درست بات کرنا۔ ایک انسان کے لب و لہجے سے، انسان کے بولنے سے پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کئی علاقے دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ بولیں گے تو ان کے بولنے میں بھی شائستگی اور ادب ہوگا، چاہے وہ بگڑے ہوئے کتنے ہیں، یا کم از کم ان کے لب و لہجے میں ایک شائستگی اور ایک ادب ہوگا۔ جیسے لکھنؤ کا جو خاص علاقہ تھا، وہ جب اردو بولتے تھے تو ان کے بولنے کے انداز بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ کراچی میں چلے جائیں آپ، کراچی والوں سے بات کریں تو کراچی والے جب بولتے ہیں تو چاہے وہ کیسے ہی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن بولنے کے اندر ایک شائستگی اور ایک ادب ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں السدید فی القول، بات کرنے کے اندر انسان کے ایک درستگی ہو، ایک لہجہ ہو، ایک ادب ہو۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم۔
کہ ہم نے ان کو علم دیا. علم سے مراد کیا ہے؟ عقل اور فہم ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی، سمجھداری کے معاملات کو وہ سمجھنے لگے تھے. اور ایک اس کا مطلب ہے حکمت اور علم کا کہ ہم نے انہیں حکیم اور عالم میں فرق عطا کر دیا تھا. عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے علم کو ترجیح دیتا ہے، اور حکیم جو ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو ترجیح دیتا ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکیم پریکٹس کرتا ہے اور عالم مسئلہ یعنی کہ علم بیان کرتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں پنساری اور حکیم، کہ پنساری کے پاس تمام چیزوں کا علم تو ہے لیکن اس کے پاس نسخے نہیں ہیں کہ کون سی دوائی کہاں پر صحیح بیٹھے گی. بات نہیں سمجھے؟ حکیم کو اللہ رب العزت نے وہ فہم عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ نباس ہوتا ہے، نبض چیک کر کے بتلا دیتا ہے کہ یہ دوائی کس مقصد کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی، کیونکہ آگے جو حالات آ رہے تھے وہ حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑے خطرناک تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں حکمت اور علم دونوں عطا فرما دیے. اور اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جو ہے اب 20 سے تجاوز کر چکی ہے. حسن بھی عروج پر ہے، لباس بھی بہترین ہے، کھانا پینا بھی بہترین ہے، رہن سہن بھی بہترین ہے. باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں. اب آگے ایک مسئلہ ایسا درپیش آیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے رخ کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. لیکن میں آپ کو پہلے یہ بات بتلا دوں، اکثر عام طور پہ جب یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا تو ہمارے اندر تھوڑا سا وہ آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے. میں نے کئی جگہوں پر یہ واقعہ سنا، جب لوگ آپس میں بیان کرتے ہیں حضرت زلیخا کے حوالے سے. اس لیے ہم نے چونکہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا ادب و احترام ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور اس واقعہ کو قرآن کی نظر سے ہم نے پڑھنا ہے، زلیخا کی نظر سے ہم نے نہیں پڑھنا. بات نہیں سمجھا رہی آپ حضرات کو؟ تاکہ قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہوئے ہمارے اندر سے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، ہم بے ادبی نہ کر سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے. الحمد